بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ماسک یہاں پر اس وجہ سے اتارتا ہوں کہ لوگوں کو یاد دلاتا رہوں آپ کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کہ کووڈ کی سیکنڈ ویو کے امکانات بڑھ گئے ہیں دنیا بھر کے اندر اور پاکستان میں بھی، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے، پاکستان نے جس طرح سے مقابلہ کیا، میڈیا نے جس طرح سے آگہی دی، جس طرح سے آپ سب لوگوں نے احتیاط کی، جس طرح سے علماء نے ایک کوآپریشن کے ذریعے مساجد کے اندر بھی اہتمام کیا، تو وہ اہتمام جاری رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احتیاط کر لیں۔ علاج ہمارے لیے بڑا ایکسپینسو ہے، مشکل ہے، جتنی احتیاط کر لیں اتنا اچھا ہے۔ محترم ضیاء المصطفیٰ صاحب، پریزیڈنٹ ICMA پاکستان، جناب شہزاد احمد ملک صاحب، آنری سیکرٹری ICMA پاکستان، طلباء جنہوں نے آج گریجویٹ کیا، ان کے ماں باپ، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ایسے موقعوں پر حاضر ہوں جس کے اندر ہمارے نوجوان اپنی پوری تیاری مکمل کر کے میدان میں نکل رہے ہیں اور وہ سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں جس ادارے سے بھی انہوں نے گریجویٹ کیا ہو۔ اور اس کے اندر سب سے پہلی بات جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو، وہ یہ کہ آپ کی محنت اور آپ نے علم حاصل کیا، مگر اس محنت کو فیسیلیٹیٹ جس نے کیا، اس کے اندر سب سے بڑا مقام آپ کے والدین کا ہے، اور آپ کو ہمیشہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، اچھے اخلاق سکھائے اور اس قابل بنایا۔ بہت سارے والدین نے فائنینشلی آپ کی مدد کی اور اس قابل بنایا کہ آپ جائیں اور معاشرے میں اپنی روزی کمائیں۔ پھر جب آپ اپنی روزی کمانے نکلتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داریاں اور وہ احسانات جو آپ کے اوپر ہوئے ہیں، تو ان احسانات کا بدلہ بھی چکاتے ہیں۔ وہ احسانات اپنے قرب کے اندر اپنے خاندان کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد معاشرے کی بات، جس کمیونٹی میں، جس گاؤں میں جہاں آپ رہتے رہے ہیں وہاں، اور پھر قوم کی بات۔ یہ احسانات ہیں۔ جتنا بھی آپ کی تعلیم پر خرچ ہوا اس کے اندر ایک نیشنل کنٹریبیوشن بھی ہے، اس کے اندر ماں باپ کا کنٹریبیوشن بھی ہے، اس کے اندر ان اداروں کا کنٹریبیوشن ہے جس کا ذکر یہاں پر ہوا کہ محمد شعیب صاحب نے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے اعتبار سے جو لیڈرشپ پرووائڈ کی، وہ انسٹیٹیوشنز بنے۔ تو ساری قوم کا آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے، اور یہ بوجھ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کوئی خاص محنت کرنی ہے۔ اپنی جستجو جاری رکھیں، اپنی محنتیں جاری رکھیں، اور ان محنتوں کے اندر اس کا راستہ بھی آپ کو ملے گا کہ آپ کیا کریں۔ تو آپ کی ذمہ داریوں کے ساتھ مجھے ایک واقعہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر یاد آیا جو آپ کے سامنے کہہ سکوں۔ ایک آرکیٹیکٹ تھا بڑا مشہور سوئٹزرلینڈ کا، وہ صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے نکلتا تھا اور بکریاں لے کر بکریاں چراتا تھا۔ تو اس کو لوگوں نے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ایک تو میں قدرت کے قریب ہوتا ہوں تو مجھے وہاں سے ساری جو دل میں خیالات آتے ہیں اور جو میں کاغذ پر اس کو ڈالتا ہوں تو انسپریشن جو ہے وہ قدرت سے ملتا ہے مجھ کو۔ خوبصورت چیزیں دیکھتا ہوں، بہار دیکھتا ہوں، پرندے دیکھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ جو بڑی اہم جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اس نے کہا کہ بکریاں چرانا پیغمبروں کا شیوا رہا، سب۔ اور وہاں سے لوگوں کو اللہ سے قرب اور تعلق بھی اسٹیبلش ہوا۔ تو آپ کے متعلق بیٹھے بیٹھے مجھے یہ خیال آیا کہ آپ تو وہ کام کرتے ہیں جو فرشتوں کا شیوا رہا ہے، حساب کتاب۔ اور اسی اسپرٹ میں لیجئے، اسی اسپرٹ میں اس بات کو لیں کہ آپ حساب کتاب کرتے ہیں، اور غلط انٹریز کی جو سزا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔
اور جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. اور اس کے اندر ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے لسٹ بنتی ہے اور کس طرح سے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرے کی قدر کرنی چاہیے. اور پچھلے دنوں میں نے وہ واقعہ سنایا بھی تھا کہ ابو بن ادھم ایک بہت بڑے صوفی تھے. وہ رات کو ان کو خواب میں فرشتہ آیا اور وہ آپ کی طرح کوئی فہرست بنا رہا تھا, لسٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں فہرست بنا رہا ہوں. کس کی فہرست بنا رہے ہو؟ لوگوں کی فہرست بنا رہا ہوں. کن لوگوں کی فہرست بنا رہا ہوں؟ تو فرشتے نے کہا ان لوگوں کی فہرست بنا رہا ہوں جو اللہ سے قرب اختیار کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ابو بن ادھم نے یہ کہا کہ میرے خدا کو اور میرے اللہ کو یہ بھی بتا دینا کہ ایک بندہ ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. دوسرے دن پھر خواب میں فرشتہ نظر آیا تو انہوں نے پوچھا, وہ فہرست جاری تھی اس کی, انہوں نے پوچھا کہ میری بات تم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی؟ اس نے کہا جیسی آپ نے کہا تھا وہ بات پہنچ گئی, میں نے بھی پہنچا دی. تو اس نے کہا میرے نام کی کوئی گنجائش نکلی؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام سب سے اوپر ہے کیونکہ آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ اپنی ذمہ داریوں پر نکلے تو یہ ذہن میں رہے کہ آخرت میں بھی حساب کتاب ہوگا. آپ بھی دنیا کے اندر بزنسز, ورلڈلی بزنسز کے اندر آپ حساب کتاب کا سسٹم لاتے ہیں, کاسٹ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, پھر مینجمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں, مینجمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے پالیسی اختیار کی جائے, بجٹ کے اندر رہا جائے, جو منزل ہے اور جو آپ کو مقصود ہے اس حوالے سے بزنس کو چلایا جائے. اور آج کل ابھی ذکر کیا کہ جی یہ جو ذمہ داری ہے کاسٹ آڈٹ جو کنزیومر کے بینیفٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اور آج کل دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کارپوریٹ سٹرکچرز کے اندر اور کارپوریٹ سروسز کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم 4-5 اصولوں پر کاربند ہو, کیونکہ انوائرمنٹ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے بہت ساری چیزوں نے اور انسان نے, اور انوائرمنٹ کو جس طرح سے نقصان پہنچایا یہ سوچ کر کہ زمین تو سونا اگلتی رہے گی, چاہے وہ تیل کی صورت میں ہو چاہے وہ وسائل کی صورت میں ہو, انسان اپنی پاپولیشن بڑھا کر سب چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. تو پچھلے 15-20 سال میں خاص طور پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی کہ زمین لامحدود انداز سے آپ کی مدد نہیں کرے گی. پانی کے حوالے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصولوں کو معاشرے کے اندر ڈال دیا تھا کہ پانی وضو کرو دریا پر بھی تو احتیاط کرو, تو ان اصولوں کے اعتبار سے جو کارپوریٹ گورنمنٹ کے نئے اصول ہیں ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ منافع بخش ہو آپ کا کاروبار, دوسرے یہ کہ آپ کا کاروبار کیا انوائرمنٹ پر بھاری ہے, اور تیسرے یہ کہ اگلی نسل کو کیا اس قیمت کو دینا پڑے گا, ادا کرنی پڑے گی جو آج آپ انوائرمنٹ کے اعتبار سے معاملات کو خراب کرتے ہیں. اور یہی بات منافعوں کے اعتبار سے ہے. دے مسٹ بی, میرا کہنا یہ ہے کہ دے مسٹ بی اے لمٹ ٹو پروفیٹیئرنگ. بعض آئی ٹی کمپنیز اس وقت ممالک سے بڑی ہیں. کون سا اصول ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ دنیا کے اندر یہ ہمیشہ مناپولیز کو دیکھا بھی گیا, توڑا بھی گیا, بزنس انکریج کرنے کے لیے کچھ مناپولیز بنائی گئی, مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اور نہ آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ ایسی کیفیت منافع خوری کی کریٹ کی جائے جس کے اندر کچھ لوگ اتنے ویلدی ہوں اور 1% دنیا کی جو لوگ ہیں وہ 60-70% دنیا کی ویلتھ کے مالک بنے. یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ میری اساتذہ سے اور اداروں سے بھی ایک اپیل ہے, اور وہ اپیل یہ ہے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام آیا اس کے اندر سب سے بڑا مقابلہ ان قوانین سے تھا جو اشرافیہ نے معاشرے پر لاگو کیے ہوئے تھے. سب سے بڑا مقابلہ وہ قوانین, وہ ٹریڈیشنز, وہ کسٹمز, وہ ایکسپلائٹیشن. اور اسلام کا پیغام ہی سوشو اکنامک تھا, اللہ کی وحدانیت,
اور اللہ کا ہونا، تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ربوبیت کے اعتبار سے ربوں کی پرورش کرتے تھے۔ ایک تو یونی ڈائریکشنل کیفیت پیدا کی کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان کی خدمت بھی کرو اور انسان کو لیول پہ لے کر آؤ۔ اس کے اندر ایلیٹزم ان ایجوکیشن کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کاسٹ آف ایجوکیشن اس موجودہ دور میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی علم آپ کے گھر تک لاتی ہے، اور کووڈ نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ کووڈ کے اندر جو اس معاملے میں پیش رفت ہوئی، میں 10 سال بھی یہ قوم لگا لیتی، اس کی توجہ اس طرف آنے میں دیر ہوتی۔ اور میں نے پچھلے دنوں جب میں کئی جگہوں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتا رہا اور تعلیم کے اندر، تو میں نے یہ بتایا کہ 2007 کے اندر شنزن چائنا کے اندر میں نے ایک تقریر کی تھی ایز پریزیڈنٹ آف ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن، اور وہ ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کی کانگریس تھی اور کانفرنس تھی۔ اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ علم کے اوپر کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے، اور علم ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے ہم جیسے ممالک کے اندر اگر علم آئے گا، دا کاسٹ آف سینڈنگ پیپل ابراڈ بہت باہری ہے۔ یعنی جتنے سارے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے اس میں سے کتنوں کو شوق ہوگا کہ اچھے انسٹیٹیوشن میں باہر جا کر مزید علم حاصل کریں، مگر ایکسپینسو ہے۔ اچھا، علم اگر ایک کموڈٹی کے طور پر موجود ہے کہیں اور کلاؤڈ میں ہے تو وہ یہاں بھی ویسے ہی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تو لہٰذا وہ کاسٹ جو ہے باہر جا کر پڑھنے کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے اندر بذات خود وہ کمپوننٹ جس کے اندر برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کی ضرورت کم ہو اور ہائیبریڈ ایجوکیشن کا امکان زیادہ ہو، تو کاسٹ بھی کم کی جا سکتی ہے اور علم کی ریچ ہر عام اس بچے تک پہنچ سکتی ہے جس نے ایف اے کیا ہو یا ایف ایس سی کیا ہو۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ یہ ایلیٹزم جو ہے نا تعلیم کے اندر، یہ ہم کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ، کتنے شوقین جو لوور کلاس کے بھی لوگ بچے ہوں گے، ان کو کتنی بھوک ہوگی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہی چیز ان کالجز میں اور ان جگہوں پر دیکھی جاتی ہے جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے، جیسے نمل کالج ہے، بہت ساری جگہوں پر جہاں اہتمام ہوتا ہے کہ بچوں کو ہر کلاس سے لے کر آیا جائے۔ تو لہٰذا یہ میرا کہنا اس معنی کر کے تھا کہ ایلیٹزم ایجوکیشن 2 چیزوں میں خاص طور پر ایلیٹزم ختم کرنا پڑے گا، اور پاکستان اسی ڈائریکشن میں ہے۔ اس وقت فگرز موجود ہیں، میں کوٹ کرتا رہتا ہوں تھامس پیکیٹی، جس کی کتاب کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی 2020 کی ہے۔ اس کے اندر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بعض معاشرے ایلیٹزم کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ہندوستان کا نام سب سے اوپر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک، مگر پاکستان نے اس چیز کو چیلنج کیا۔ کووڈ کے دوران احساس کے ذریعے، کووڈ کے علاوہ اسکالرشپس کے ذریعے کہ 50,000 اسکالرشپس فار ہائر ایجوکیشن دی گئیں۔ یہ چیلنج ہے کہ ہر آدمی تک ایکسیس پہنچے۔ جو ہیلتھ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، 2 چیزوں کے اوپر اگر ایلیٹزم ختم کریں گے تو معاشرہ اور ملک ترقی کرے گا، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ ہیلتھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کوئی بیمار ہو، اور بہت سارے گھروں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو جانتے ہیں کہ بیماری کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یعنی میں خود جانتا ہوں، میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے اور میں امریکہ میں سین فرانسسکو میں ماسٹرز کر رہا تھا، تو مجھے پریشانی تھی کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تو میں ان کو امریکہ لے جا کر ان کا علاج بھی کرواتا۔ تو لہٰذا ہیلتھ کے اندر آدمی بچ جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بزرگوں کا علاج کرنے کے لیے۔ تو ہیلتھ کا پروویژن اسٹیٹ کو اٹھانا چاہیے، جو اٹھانا شروع کیا انشورنس کے حوالے سے، انشورنس شروع کیا، اور تعلیم کا برڈن جو ہے وہ بھی اسٹیٹ کو اٹھا کر اس کو عام کرنا چاہیے، تب پاکستان بدلے گا۔ آپ کے پاس جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر آئی ٹی سیکٹر کا انپٹ بہت بڑھ گیا۔ ڈیٹا اب آپ کا ایک کنزمپشن ہے۔ اس کے اندر جب آئی ٹی سیکٹر اور کمپیوٹر انٹری شروع ہوتی ہے تو کم سے کم وہ ان انٹریز کی جو ہیومن ایررز ہیں ان کو ہینڈل کرتی ہے، مگر ڈیٹا کی ایک تعداد بہت بڑھ جاتی ہے جو اینالائز کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کین آلویز ہیلپ۔
اچھا آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ جب کرتے ہیں اس کے بعد جب مینجمنٹ کو مشورہ دیں گے تو ڈیٹا کا ایک انالیسس کریں گے جو انٹلیکچولی کریں گے، اور اس وقت ٹولز موجود ہیں، ان ٹولز تک پاکستان کا پہنچنا جلد از جلد بے انتہا ضروری. تو آپ کی تعلیم کے اندر بھی یہ شامل ہوگا، مگر آپ کے اساتذہ کا شکریہ آپ کو ادا کرتے رہنا پڑے گا زندگی بھر کہ انہوں نے علم کے دروازوں اور علم کے کمروں کا دروازہ کھولنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا، مگر دروازے اب آپ کھولیں گے مسلسل، کچھ ایکسپیرینس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید علم اختیار کرتے جائیں گے تاکہ آپ کی سکلز بڑھیں. پاکستان ہیز اے لاٹ آف ہوپ ان دا ینگسٹرز. پاکستان ہیز اے ہوپ. کل علامہ اقبال کی ایک تقریب تھی تو اس کے اندر میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جب یہ باہر گئے میرے خیال سے 1905 اور 1908 کے درمیان، تو باہر جا کر 3-4 چیزوں کا اندازہ ہوا. کل میں اپنی تقریر میں کہہ نہیں سکا، اس سے اچھا کیا موقع ہوگا کہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان ساری دنیا میں زوال پذیر ہے، اور بہت غم ہوا ان کو اس بات کا، نمبر 1. نمبر 2، ان کو یہ احساس ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن اور جو چینج دنیا میں آئی ہے اس میں مسلمان پیچھے رہ گیا. نمبر 3، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان ایک بالکل مختلف شے ہے مسلمانان دنیا سے ہٹ کر بھی، کیونکہ یہاں پر مائنورٹی اور میجارٹی کا ایشو ہے، اور لہٰذا انہوں نے 2 قومی نظریے کی تقریر، مشہور تقریر الہ آباد کے اندر 1930 کے اندر کی کہ مسلمان اس طرح سے جب تک وہ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز نہیں بنیں گے، جب تک وہ ہندوستان کے اندر ہندو جنرلی ہندو نہیں بٹ ہندو ایکسپلائٹیٹیو کلاس ان کو ایکسپلائٹ کرتی رہے گی. اور چوتھی چیز یہ کہ ان کا ویژن اور خواب پھر یہ تھا، دیکھیں پہلا کہ چاروں چیزیں، چوتھی چیز یہ کہ ان کا ویژن اور یہ خواب یہ تھا کہ ایک امہ کی ریسرجنس ہو. ان چاروں چیزوں کی طرف پاکستان بڑھتا جا رہا ہے. پہلی چیز اختیار ہو گئی، جو ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمان نہیں ترقی کر سکتا اور ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی کا شکار ہے. پہلی چیز مکمل ہو گئی. دوسری چیز اب آپ کے ذریعے ہوگی پوری، وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریل ریولوشن اور دنیا کے یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس کی میں بات کرتا ہوں کہ آئی ٹی کا جو ریولوشن آیا ہے، اس حوالے سے پاکستان پیچھے نہ رہ جائے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان ایک کامیاب صورت سے ابھرے اور مسلم امہ اس کے ساتھ ساتھ. اچھا مسلم امہ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے بات کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے روزانہ میں اور آپ اخبار پڑھ کر ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ تم اسلام کی نہ انسلٹ کر سکتے ہو، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر سکتے ہو، بلکہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اور جس طرح سے ظلم اور زیادتی مسلمانوں پر ہوتی رہی ہے پچھلے 100-200 سال میں، اس کو روکنا پڑے گا. تو کون روکے گا؟ اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ کیا کنگڈمز اور ریاستیں اٹھائیں گی؟ یہ پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ایک جمہوریت کا ایک خواب ہے کہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم جائیں. تو یہ جو موریلٹی کی بات ہے یہ تو صرف مسلمان کے دل سے نکل سکتی ہے. یہ جو دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز آپ دیکھتے ہیں جو تجارت کی بنیاد پر ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر کا حل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہندوستان کی معیشت ایسی ہے کہ لوگ اس کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں، مسلمان ریاستیں سمیت. تو اس کے اندر جو میرا اور آپ کا خواب یہ ہے کہ وہ جو موریلٹی کی بات دنیا میں آنی ہے وہ تو آئے گی مسلمانوں کے ذریعے. تو اقبال کا جو آخری ویژن ہے مسلمان امہ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا بھی انڈیویجولز کے طور پر، آپ کا انسٹیٹیوٹ کے جو گریجویٹس ہیں ان کا بھی یہی خواب ہے، اور اس کی طرف آپ کو محنت کرتے رہنا پڑے گی. اس کے علاوہ ایک تقریر میں سن رہا تھا ایک لیڈر کی، اس ملک کا نہیں، اس لیڈر نے اکاؤنٹنٹ سے بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ 4-5 ہزار بیٹھے ہوئے تھے، اور بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جتنا ایر پھیر ہے ٹیکس ایویژن کے اندر اس کے بھی تم لوگ ذمہ دار رہے ہو. تو چلو میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ماضی کی بات. میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ جائیں آپ انکریج کریں انٹرپرائزز کو کہ دیانتداری کے ساتھ کام کرو.
جو ڈیجیٹلائزیشن آف معیشت شروع ہو رہا ہے وہ بذات خود ایک وائٹ اکانومی کی طرف جائے گا. جو منی لانڈرنگ کے راستے کھولے جاتے ہیں اور آپ اس میں کبھی کبھی مدد کر دیتے ہوں گے, وہ راستے بھی قانون کے ذریعے بند کرنے کی ضرورت ہے. مگر قانون اور بے ایمانی یہ تاریخ میں انسان کی فطرت کے اندر رہی بھی ہے. مذاہب آتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے, قانون آتے ہیں مزید قابو کرنے کے لیے, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے لوپ ہول سے راستے تلاش کی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اصل میں نیت ہو اس بات کی کہ جی منافع بھی ملے گا, خدمت بھی ہوگی, ٹیکس بھی دیں گے, منی لانڈرنگ بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا وہ پاکستان جو ہے اس پاکستان کے آپ پیادے بنے ہیں, ابھی اس پاکستان کے آپ سپہ سالار اور اس پاکستان کے آپ جنرل بنیں گے جس انداز سے آپ اس پاکستان کو آگے لائیں گے. پاکستان ایک بڑی خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جس زوال کے اندر, جیسے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ریاستوں کے اندر زوال اور کرپشن بھی آیا, اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی آیا. اور کہاں تھے اور کہاں آئے, یہ تو ہمارے آپ کے ماں باپ کی نظروں کے سامنے 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی اور کیسے نیچے جاتے رہے. اس کے اندر خراب فیصلے, اس کے اندر بے ایمانی, اس کے اندر چوری, اس کے اندر کرپشن سب شامل ہے. تو لہٰذا اب ہماری اور آپ کی کوشش اور اثرات نظر آنے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت جب ٹیلی ویژن کے اندر پاکستان ایسا ہے اور پاکستان ویسا ہے اور سب کچھ خراب ہے, ایسا آپ جان لیجئے کہ ہے نہیں. ٹیلی ویژن کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ چاہے دنیا کی, میں صرف پاکستان کے ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں ٹیلی ویژن کے اندر ایک فطرت ہے, اور وہ فطرت یہ ہے کہ جو خراب نیوز اور جو ہلا دینے والی کیفیت ہے اس کو اجاگر کرتا ہی ہے. مگر وہ میری اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بننا ضروری تو نہیں نا. میری اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ یہ کہ میں مجبور ضرور ہوں کہ وہ ٹی وی بیٹھ کر دیکھوں گا, میں مجبور ضرور ہوں کہ میں اخبار دیکھوں گا, مگر جو ججمنٹ کالز ہیں وہ تو ہم بڑے ترازو کے اندر رکھ کر, جو جس طرح سے آپ ججمنٹ کالز کرتے ہیں کاسٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی, وہ ترازو میں رکھ کر آپ ججمنٹ کالز پاکستان کی کریں. تو ججمنٹ کالز میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان جن مسائل سے گزر چکا ہے اس نے آپ کی طاقت کو بڑھایا. اور میں تھکتا نہیں ہوں یہ بات بار بار کہنے میں, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اس کی مہر لگ جائے. وہ جن چیزوں سے آپ گزرے, آپ دنیا کے اندر, اینڈ آئی کیپ آن ریپیٹنگ اٹ, دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ریفیوجیز ہیں ان کو لینے کے لیے تیار نہیں. ڈوبنے دیں گے میڈیٹرین میں مگر لیں گے نہیں. اس سے مختلف آپ ایک غریب قوم نے افغان مہاجرین کو پناہ دی اور 30-35 لاکھ کی حد تک پناہ دیتے رہے. تو یہ آپ کے کردار کی عکاسی کرتا ہے, اور یہ اس نے آپ کا کردار بنایا ہے. پھر دہشت گردی کا آپ نے مقابلہ کیا, آپ سے مغرب میں سارے مسلمان ممالک اس کے اندر پھنسے اور اس کے اندر تباہ حال ہوئے اور انسانوں کی جانیں گئیں. آپ نے اس کا مقابلہ کیا. جو آپ نے سیکھا اسی کے اندر آج ہندوستان خود گر رہا ہے. آپ نے یہ سیکھا کہ آپ اپنے ہاں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے. جو آپ کے ہاں پولرائزیشن تھا اس کو آپ نے خود کم کیا. ہندوستان آج اپنے ہاں پولرائزیشن بڑھا رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اور کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے حالات خراب کر رہا ہے. تو لہٰذا آپ تو سیکھ چکے ہیں, آپ تو ترقی کی راہ پر لگنا چاہیں تو لگ سکتے ہیں. آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم جب بھٹکتی رہی 40 سال, تو اللہ نے وہ اہتمام کیا کہ کم سے کم ان کو احساس ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ صحیح راستے پر آنا کتنا ضروری ہے, تاکہ ماضی کی غلطیوں کو بھول کر نئی منزلوں پہ جاؤ. تو ہم بھی 30-40 سال بھٹک چکے ہیں اب, تو ہماری تیاری ہے مکمل, مگر تیاری کو پرونا آپ نے ہے, تیاری کو چمکانا آپ نے ہے. تیاری کے اندر آپ یہ دیکھ لیے آج میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہیں. تیاری کے اندر جو انسٹیٹیوشنز آپ نے بنا لیے, قومیں انسٹیٹیوشن سے بنتی ہیں, قومیں افراد سے بھی بنتی ہیں مگر انسٹیٹیوشن سے بنتی ہیں. کبھی کبھی ایسا لیڈر آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا اور محمد علی جناح جیسا, جو ایک اچھی قوم بنانے کے راستے کے اندر بہت بڑا رول پلے کر جاتا ہے, مگر جنرلی انسٹیٹیوشن جو ہیں پھر اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں. تو جو آپ کے ہاں انسٹیٹیوشنل فیصلے جو ہوئے اس کے اندر میکرو اکانومی آپ کی بہتر ہوئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج عکاسی کرتا ہے اس بات کی کہ لوگ امید لگاتے ہیں انویسٹر کے حالات بہتر ہیں. یہ دوسرے یہ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ
ہینڈل ہو گیا، جو اکاؤنٹنٹ سے معاملات زیادہ قریب ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہینڈل ہو گیا. آپ جس طرح سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہینڈل کرنے کے لیے آپ ہر سال بھیک مانگتے تھے کہ 20 بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فاصلہ ہے تو ہمیں ڈالر دو، تو وہ جب آپ نے کم کر لیا یا زیرو پر آ گئے تو لہٰذا آپ نے ایک چیز وہ بھی آپ نے ہینڈل کر لی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئیں کووڈ کے باوجود. کووڈ کی کامیابی اس کے ساتھ یہی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کروں میں، میری محنت کم، اللہ کا احسان میرے اوپر زیادہ، اور ممکن ہے اللہ اس وجہ سے احسان کر رہا ہو آپ کے اوپر. وہ جانتا ہے کہ آپ نے کووڈ میں احساس کے ذریعے اور اپنی فلنتھروپی کے ذریعے، اس میں ایک ایک شخص یہاں بیٹھا ہوگا جس کو فکر ہوئی ہوگی غریب کی اور اس کی مدد کی ہوگی کووڈ کے دوران اس نے، تو ممکن ہے اللہ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں. تو یہ وہ راستے ہیں جس کے اندر یہ قوم بن رہی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیجئے، کنسٹرکشن ہوگا انشاءاللہ، نوکری ملے گی. مہنگائی ہے، مہنگائی کو دور کرنا بے انتہا ضروری، چاہے سبسڈی دیں، جو کچھ کریں. جب میکرو اکنامک سچویشن بہتر ہو رہی ہے تو حکومت افورڈ کر سکتی ہے کہ اس کو ہینڈل کرے، واٹ ایور دا ریزنس، اس کو ہینڈل کر لے. اور آپ کی محنت اور جستجو، جس کے اندر میں نے پہلی بات آپ سے یہ کی تھی کہ آپ پورے معاشرے کا خیال رکھیں. آپ وہ پالیسیز، کمپنیز کی وہ پالیسیز، آپ سب نوکری پیشہ ہیں، نوکریوں میں لگیں گے، کمپنیز کی پالیسیز کے اوپر نظر رکھیں. جو ڈپرائیوڈ کلاسز ہیں ان کو موقع دیں، خواتین کو موقع دیں کمپنیز کے اندر امپلائمنٹس کے اعتبار سے، انکریج کریں جس انداز سے بھی امپلائمنٹ دیا جا سکتا ہے. خواتین اگر حصہ نہیں بنیں گی پورے معاشرے کی اٹھان کے اندر تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ڈسیبلڈ کا خیال رکھیں، جو ڈپرائیوڈ کلاسز ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اس کا آپ خیال رکھیں. یہ ہے جس میں اللہ کی برکت آتی ہے. تو لہٰذا مجھے پورا یقین ہے، آپ سے اس گفتگو کے بعد بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پر اب اس قوم کو ڈال دیا ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان ایک بہت بڑی قوم دنیا کے اندر مقام پائے گا. دنیا کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کی اہمیت ہوگی، اور مسلمان امہ کی جو قیادت ہے وہ اقبال کے مطابق اسی قوم کے ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.